ناظرین، اگر ہم پوری دنیا کے حالات پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ حالات مسلمانوں کے حق میں ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کا جو ظالم کفر تھا وہ تاریخی کے اندھیرے میں گرتا چلا جا رہا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک ایران کے جس پہ امریکہ نے ہمیشہ پابندیاں لگا کر رکھی تھی، ہمیشہ اس کی ترقی روکنے کی کوشش کی تھی اور اس کا سارے ممالک ساتھ دیتے تھے، مگر اب وہ سارے ممالک چھوڑتے جا رہے ہیں امریکہ کو، اور ان چھوڑنے والے ممالک میں اب روس جیسی بڑی طاقت بھی شامل ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اب روس نے بھی ایران کے اوپر امریکہ کی مزید پابندیاں لگانے کی ایک قرارداد جو تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور صاف طور پہ کہہ دیے کہ بھائی ہم ایران کے اوپر پابندیاں لگوانے کے حوالے سے مزید ڈسکس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر مزید پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ اب ایران ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ جس کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے، جس کے چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے، پاکستان کے ساتھ پہلے سے تعلقات تھے، اور اسی طرح آذربائیجان کا بھی اگر ہم معاملہ دیکھیں تو اس کے اندر پاکستان نے آذربائیجان کو سپورٹ کیا تو ادھر سے ترکی نے بھی آذربائیجان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور پوری دنیا میں کہیں بھی اعتراض نہیں ہوا، صرف روس نے اعتراض کیا کہ ان کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پوری دنیا کا باقی کفر جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ چکا ہے، اور وہ دیکھ رہے کہ اب یہ ممالک آہستہ آہستہ جہاں متحد ہوتے جا رہے ہیں وہیں ہمارے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر امریکہ زبردستی ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کرے گا تو دوسری طرف روس جیسی ایک بڑی طاقت بھی کھڑی ہے، اور پھر روس سے ٹکر لینے کا مطلب صاف صاف یہ ہوگا کہ امریکہ اگر روس کے ساتھ جھگڑا شروع کر رہا ہے تو پھر اس کو چین کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ روس اور چین کے آنے والے وقت میں بہت گہرے تعلقات بننے جا رہے ہیں، تجارت کے حوالے سے بھی اور عسکری معاملات کے حوالے سے بھی۔ تو اب اسلامی ممالک جہاں متحد ہو رہے ہیں وہیں اسلامی ممالک کے حق میں اب عالم کفر بھی سامنے آنے پڑ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ اب بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو ان اسلامی ممالک کی، اسلامی ریاستوں کی کھل کر مخالفت کرتے تھے، اب وہ بھی اقوام متحدہ میں اور دوسری اہم جگہوں پر سلامتی کونسل میں بھی وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ جن کے بعد پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا ہے کہ بھائی اب اسلام پسند اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ اکیلے نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ یہ لوگ بھی کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ جو ہمیشہ مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اب بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ اب جس طرح ایران پر پابندیاں لگنے کے حوالے سے روس سامنے آیا، اسی طرح اور ممالک سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب یہ اسلامی ممالک متحد ہو کر عالم کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف ختم کر دیں گے بلکہ اسلام کی اور ایک ایسی ریاست جہاں پر وجود میں آئے گی کہ جس میں ہر انسان کو حقوق ملیں گے، ہر شہری کو حقوق ملیں گے، اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آئے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ دنیا یہ سب حالات دیکھے گی۔